تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 35 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خطاب ہے ایمان والوں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، اور اس کے بعد جہاد کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا تقوی اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اس کی راہ میں جہاد اور قتال کرنا بھی ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی شخص سے دعا کروانا بھی جائز ہے، مگر کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کر کہنا کہ اللہ فلاں کے وسیلے یا طفیل ہماری دعا قبول فرما، یہ نہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے نہ احادیث سے ثابت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کا واسطہ دے کر یا اپنا کوئی خالص عمل پیش کر کے دعا کی جا سکتی ہے۔ حکم کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف قرب تلاش کرو۔ ہم نے پیچھے دیکھا، اطاعت کے مضمون کو پڑھا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ یہ بھی بات سمجھ آئی کہ رسول کی اطاعت میں جو نیکی کرو وہ قبول ہے، کیونکہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے آپ علیہ السلام کی اطاعت کے سوا کوئی وسیلہ نہیں، کہ جو عمل بھی کرنا ہے نبی مکرم علیہ السلام کی اطاعت میں کرنا ہے۔ لفظ الوسیلۃ یہ توسلت الیہ سے فعیلۃ کے وزن پر ہے، اس کی جمع ہے وسائل، اس کا لفظی معنی ہے قرب۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف قرب تلاش کرو۔ لفظی معنی قرب ہے، مراد ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ میں نے پہلے بتایا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے تقوی کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا حکم دینے کے بعد جہاد کا حکم آیا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تقوی اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، سر توڑ کوشش کرنا، اور خصوصاً پھر قتال بھی ہے۔ اب اس مقصد کے لیے ہم نے سمجھا کہ کسی زندہ شخص سے دعا کروانا بھی جائز ہے، مگر کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کر کہنا یہ وسیلہ ہے، ایسی چیز قرآن و سنت میں نہیں ملتی۔ وسیلے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک، کوئی نیک آدمی ہے، زندہ ہے، نیک شخص ہے، اس سے دعا کروائی گئی۔ دوسرا، اللہ کی ذات، اس کی صفات کا واسطہ دینا۔ اور تیسرا، اپنا کوئی خالص عمل پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جیسے سورہ التوبہ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انہا قربۃ لہم، اور اعراب میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس سے کیا سمجھ آیا کہ وہ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ لہٰذا خالصتاً ایسے اعمال بھی اللہ کے لیے کرنا، یہ بھی قرب کا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ معلوم ہوا جو اعمال ہم کرتے ہیں، ایسا کوئی عمل آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ خالصتاً میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، دعا کرتے ہوئے آپ اس کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جائز وسیلہ رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کا قرب چاہیے، وہ بھی مانگتے ہیں۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دے، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، یہ ہے اللہ کا قرب۔ ایسے لوگوں کو دگنا بدلہ بھی ملے گا، بلکہ وہ جنت کے بالا خانوں میں بے خوف رہیں گے۔ یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ خالصتاً ہم اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ ایک وسیلہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، ساری اذان، سوائے جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے۔ اذان کا جواب دے دیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی آتی ہے۔ اذان سننے کے بعد دعا پڑھنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ صحیح حدیث سے اتنی ہی ثابت ہے، آپ نے لکھنی ہے۔ یہ دعا پڑھنی ہے جس کا معنی یہ ہے، اے اللہ اس مکمل دعوت توحید اور قائم ہونے والی نماز کے مالک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور خاص فضیلت عطا فرما، اور انہیں اس قابل تعریف مقام شفاعت تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہ کا قرب، یہ وسیلہ اتنی بڑی نعمت ہے، جو شخص
اللہ کے جتنا قریب ہے وہ مزید قرب کی دعا بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ وسیلہ ایک مقام کا نام بھی ہے۔ تبھی ہم نے مانگا نا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، جیسے کہ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وسیلہ جنت کا وہ عظیم مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، لہٰذا جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو اس آیت میں ہم نے کیا سیکھا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کی طرف قرب تلاش کرنا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کافروں، مشرکوں، سیدھے راستے کو چھوڑ دینے والوں اور دین حق کو ترک کر دینے والے دشمنوں کے خلاف جہاد بھی کریں۔ اب یہ جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، جان سے بھی اور زبان سے بھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی امت کی طرف مبعوث فرمایا تو اس کی امت میں سے اس کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت کے پابند ہوتے تھے، اور اس کے حکم پر چلتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آتے گئے کہ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو جس شخص نے ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے ان سے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے ان سے دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ابو داود میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ تین طرح کے حکم ہمارے سامنے آئے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ کی طرف قرب تلاش کرو۔ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں وسیلہ صرف اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی کا وسیلہ ڈالنا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں یہ ثابت نہیں۔ وسیلہ تین طرح سے جائز ہے، کسی نیک زندہ سے دعا کروانا، اللہ کی ذات اس کی صفات کا وسیلہ دینا، خالصتاً اللہ کے لیے عمل کر کے اس کا وسیلہ پیش کرنا۔ اس کے متعلق میں نے قرآن مجید کی آیات آپ کو لکھوا دی ہیں۔ اور پھر وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں کوشش بھی کرو، محنت کرو، زبان سے، ہاتھ سے، جان سے، وقت سے۔ اور آخری چیز وہ ہے قتال، جہاد میں ہی آ جاتا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں تین طرح کے احکامات آئے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کی طرف قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہود کو
اپنے نسب پر بہت فخر تھا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اور ان کو خوش فہمی بھی تھی کہ ہم جتنے مرضی جرائم کر لیں ہم آگ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اپنے آپ کو وہ اللہ کا بیٹا اور محبوب کہتے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے، اگرچہ تم بہترین امت ہو، تمہارا نبی سب سے افضل ہے، مگر تمہیں چاہیے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ آخرت میں فلاح حاصل کر سکو۔ یعنی یہود کی طرح بد عمل نہیں بننا، یہ 3 کام کرنے ہیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ایک وہ ہیں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرے، اللہ کا قرب تلاش کیا، اس کے راستے میں جہاد کیا، کامیاب ٹھہرے، ان کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دے تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو یہاں پر اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بتایا اللہ کا قرب ایک ایسی چیز ہے جس کو نصیب ہو جاتا ہے وہ مزید تلاش کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، کامیاب نہیں ٹھہرتے، کفر کرتے ہیں، قیامت کے دن زمین کے برابر ان کے پاس سونا ہو یا پھر اتنا اور کر لیں، وہ کہیں گے ہم یہ سب کچھ دے دیتے ہیں بس ہمیں سزا نہ ملے، لیکن ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں آپ اسی مضمون کو پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہو گئے، ان میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے زمین بھر کے سونا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا، خواہ وہ فدیے میں زمین کے برابر یا اس سے بڑھ کر سونا دے دے۔ ملء الارض ذہبا، جتنی زمین ہے اتنا سونا دے تب بھی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنا۔ یہ لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تیرے پاس زمین میں موجود سارے خزانے ہوں تو کیا تو انہیں اپنے چھٹکارے کے لیے دے دے گا؟ جہنمی کہے گا جی ہاں۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تجھ سے اس سے کئی زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مگر تو نے انکار کیا اور آخر شرک ہی کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے زمین بھر کے یا پھر دگنا اس سے مال دیں گے، کوشش کریں گے، آج بے شک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لیکن اس دن وہ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔
اب یہ آیت بھی کفار کے بارے میں ہے کہ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن ہمیشہ آگ میں ہی رہیں گے. جب کبھی ارادہ کریں گے کہ سخت گھٹن ہو گئی ہے ہم نکل جائیں، دوبارہ اسی میں اللہ تعالیٰ ان کو لوٹا دے گا. سورۃ الحج آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب وہ ارادہ کریں گے کہ گھٹن زیادہ ہو گئی ہے ہم نکلیں، دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. یہ آیت کفار کے حق میں ہے کیونکہ جو مسلمان ہیں، گناہ گار مسلمان، صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی سزا ملنے کے بعد جہنم سے وہ باہر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نکال لیں گے. لیکن کفار نکلنا چاہیں گے مگر دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے. اور ہر ایک چاہے گا کہ کسی طرح ہماری رہائی ہو جائے مگر وہ رہائی نہ ہوگی. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اور جو چوری کرنے والا مرد ہے یا پھر عورت ہے جو چوری کرتی ہے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یہ بدلہ کس چیز کا ہے؟ جو انہوں نے کمائی کی، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. کل کے سبق میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، آیت محاربہ. جو لوٹ مار کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ان کی سزا بیان کی گئی تھی. اب اس آیت کریمہ میں چوری کی حد یعنی قانونی سزا بیان کی گئی ہے. اب چوری کی حد کیا بیان کی گئی ہے کہ مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. حدیث میں اس کی تفصیل بھی آئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر دینار کے 1/4 یا زیادہ میں. یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی اتنا مال اس نے لوٹا ہو. چور کو حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے معاف کیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے جن کی چوری ہوئی ہے وہی معاف کر دیں، بعد میں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے ایک چادر چورائی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. چادر کے مالک حضرت صفوان تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ کٹوا دوں، میری چادر اس پر صدقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں یہ صدقہ نہیں کیا؟ ابن ماجہ کی روایت ہے. اب یہ حدود اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہیں؟ معاشرے کے امن کے لیے. جو بندہ چوری کرتا ہے یقیناً اس کے دل میں رحم نہیں ہے، تبھی کر رہا ہے. بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی اس کے اندر ایمان ہی نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی مرد یا عورت چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس کا نصاب کیا ہے؟ دینار 1/4 یا پھر اس سے زیادہ. اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور پھر چور کی سزا میں دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ. جب پہلی بار چوری کرے تو دایاں ہاتھ کلائی تک کاٹا جائے گا. اور یہ باتیں سنت سے ثابت ہیں تاکہ وہ آئندہ کے لیے ایسی حرکت سے باز رہے، دوسروں کو عبرت حاصل ہو. اگر وہ مال جو اس نے چرایا ہے وہ حاصل ہو جائے تو اصل مالک کو لوٹا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے
کہ انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کتنی عام سی چیز، چرا کے اس نے اپنا ہاتھ کٹوا لیا۔ پھر سے بتا رہی ہوں نصاب کیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4 دینار اور اس سے زیادہ مالیت میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ حدود کا نفاذ بہت ضروری ہے تاکہ معاشرے میں سکون رہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ چوریاں کتنی عام ہو گئی ہیں۔ چور چوری بھی کرتا ہے، ساتھ میں جان بھی لے جاتا ہے۔ چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت، حکم کیا ہے؟ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ بدلہ ہے کس چیز کا؟ جو ان دونوں نے کام کیا ہے، تاکہ وہ عبرت کا باعث بنے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلم ممالک میں بھی اللہ کی حدود ختم ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، اور آج دوسرے ممالک کے لوگ جو کفار ہیں مسلمانوں پر مسلط ہو گئے ہیں۔ اس کا علاج ایک ہی ہے کہ دوبارہ سے نفاذ اسلام ہو۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے ان کا جو ان دونوں نے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، بلکہ جو کام انہوں نے کیا اس کے گناہ کی سزا بھی یہی ہے کہ عمر بھر یہ بات یاد رہے گی کہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، اس نے چوری کی تھی۔ اگر اسے قتل کر دیا جاتا تو یہ عبرت حاصل نہیں ہونی تھی۔ اب کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ چور ہے، تاکہ ہر بندے کو معلوم ہو جائے کہ میں نے یہ عمل نہیں کرنا۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں ظلم سے مراد چوری ہے، یعنی جس نے چوری کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لینے سے چوری کی حد اس سے ساقط ہو جائے گی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کے متعلق فرمایا، اسے لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر اسے داغ دو، پھر میرے پاس لاؤ۔ اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اللہ سے توبہ کرو۔ اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری توبہ قبول کرے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ کی حدود نہ صرف گناہوں سے روکنے کا سبب ہے بلکہ گناہ کا کفارہ بھی ہے۔ حدود کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر ساتھ توبہ بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ وہ گناہ نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص چوری کرے اور اس کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یا پھر چوری کے مال کا مالک اسے عدالت میں لے کر نہ جائے، تو پھر وہ توبہ استغفار اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں پہنچ گیا تو اس کو سزا ملے گی۔ اسی طرح آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ایک عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی۔ قریش کو بہت فکر لاحق ہوئی کہ اس کی سفارش کی جائے، اس کو بچا لیا جائے۔ تو انہوں نے کہا اس معاملے میں کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتا ہے؟ کون جرت کرے گا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت اسامہ کے۔ حضرت اسامہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی۔
کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے، اس نے چوری کی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حدود اللہ میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم حدود اللہ میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے، جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا اس پر حد لگا دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور اس نے توبہ بھی کر لی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اب یہ آیت کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ کوئی تعجب نہ کرے کہ چور نے تو چھوٹی سی چوری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دے دی۔ اس آیت کا خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد تمام لوگ ہیں، ہر شخص سے خطاب ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں کسی کو رعایت نہیں مل سکتی، جو جرم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ اس معاملے میں کسی بڑے مرتبے والے کو چھوٹے پر کوئی فضیلت نہیں دی۔ یہاں پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس جرم پر جو سزا چاہے مقرر فرمائے، اسے ساری مخلوق پر یہ اختیار ہے، وہ بادشاہ ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ پچھلی آیات سے اس آیت کا کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اللہ کے ہاں انسانوں کی قدر و قیمت ہے۔ جب تک وہ ہاتھ امین تھا، امانت والا تھا، قیمتی تھا، جب اس نے خیانت کی اب اس کی قدر ختم ہو گئی۔ اور سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے رکے، آئندہ کے لیے لوگ نہ کریں اور گناہ کا کفارہ بھی ہو۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وإن لم تؤتوہ فاحذروا ومن يرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم يرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اے رسول، تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان والے نہیں تھے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے تو اللہ سے ہرگز کسی چیز کا مالک نہ ہوگا
یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو صرف مشرکین سے واسطہ تھا، مدینہ میں آئے تو منافقین اور یہود بھی مل گئے۔ اس پر تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی وجہ سے غم نہ کیا کریں۔ کن کی وجہ سے؟ جو کفر میں تیز تیز دوڑتے ہیں، یعنی جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے تو کافر ہو جاتے ہیں، کافروں سے جا ملتے ہیں۔ اس کا تعلق منافقین سے ہے۔ یعنی مکہ میں مسلمانوں کو جو تکالیف کا سامنا تھا وہ صرف قریش مکہ سے تھا، مگر جب مدینہ میں آئے قبائل عرب سارے اکٹھے ہو گئے، مشرکین کے علاوہ منافقین، یہود، سب کے کام شروع ہو گئے۔ مثلا مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنا، فساد مچانا، فتنے کی آگ بھڑکانا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، اسلام کو بدنام کرنا، یہ آج کے منافقین کا بھی یہ عمل ہے۔ مسلمانوں کو گالی دینا، جنگ کے وقت سازشیں کرنا، کفار کا ساتھ دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غم کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے۔ آپ سخت پریشان ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ ہدایت فرمائی کہ آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، یہ سب لوگ اللہ کے علم میں ہیں اور اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن دل ایمان نہیں لائے، یعنی منافق ہوتے ہیں، اور بعض یہودی بھی ہیں۔ یعنی کفر میں دوڑ کر جانے والے یہودی بھی آپ کو غمگین نہ کریں۔ یہ لوگ سماعون للکذب، جھوٹی باتیں سننے والے ہیں، ان کو وہ پسند آتی ہیں۔ ان کے مذہبی رہنما تورات میں تبدیلی کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تان کے طور پر جو کچھ کہتے ہیں یہ اسے خوب اچھی طرح سنتے ہیں۔ یعنی ان کو خیر کی بات سننے میں اچھی نہیں لگتی، جتنی باتیں غلط ہیں، جھوٹی ہیں، وہ اچھی لگتی ہیں۔ یہ منافقین کے خصائل ہیں کہ خیر کی بات پسند نہیں آتی لیکن جھوٹ والی بات بہت پسند آتی، دل کرتا ہے کہ ہم سنیں۔ سماعون لقوم آخرین، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ پھر یہ ان لوگوں کے جاسوس بن کر مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جا کر خوب سنتے ہیں۔ کن کے جاسوس بنتے ہیں؟ کفار کے، تکبر کرنے والوں کے، ان لوگوں کے جاسوس بنتے ہیں جن کا تکبر اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں کی مجلس میں آنا نہیں ہے، تم جاؤ اور ساری باتیں آ کے ہمیں بتانا۔ اگر وہ دین کی بات سنتے بھی ہیں تو کیوں سنتے ہیں؟ ذہن کیا ہے کہ ہم نے جا کے یہ باتیں باہر بتانی ہیں، مختلف اس کو رنگ دینے ہیں۔ یہ تمام علامات کن کی ہیں؟ منافقین کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا اگر وہ مجالس میں آ جائیں تو مقصد کچھ اور ہے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن الفاظ کو جن مقامات پر رکھا ہے یہ پھیر دیتے ہیں، جیسے تفاسیر میں اور احادیث میں آتا ہے کہ یہود میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کر لیا۔ ان کے علماء نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، کیونکہ وہ نرم ہیں، نرم شریعت لائے ہیں، کیونکہ تورات میں اس کی سزا رجم تھی، سنگسار کرنا۔ انہوں نے کہا یہ بڑے نرم ہیں، لگتا ہے ان کی سزا ذرا ہلکی ہوگی۔ آگے اگر دل میں سوچنے لگے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے مارنے کا حکم دے دیا یا پھر کہا کہ رجم ہی ہوگا تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، مسلم کی روایت ہے۔ یہ تفصیلاً یہ واقعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا میرے پاس تورات لے کر آؤ۔
تو رات میں اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا بس اتنی سی ہے کہ منہ کالا کر دیں اور گدھے پر بٹھا دیں اور سارے علاقے کا چکر لگوا دیں۔ یہ زنا کی سزا انہوں نے بتائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودی تھے، انہوں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، تو رات سے جب ہاتھ اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں نیچے سزا رجم کی لکھی ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ بھی منافقین کے خصائل میں سے ہے کہ وہ تحریف کرتے ہیں، باتوں کو بدل دیتے ہیں، کتاب کو بدلتے ہیں، اس کے معنی کو بدلتے ہیں۔ اور کیوں بدلتے ہیں؟ تاکہ ان کی مرضی پوری ہو جائے، اور کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دے دیا جائے، ہماری مرضی کا حکم ہو ٹھیک ہے، اگر یہ نہ دیا جائے تو ہم نے نہیں ماننا۔ اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ سب سے پہلے وہ حاکم اللہ کو مانتے نہیں ہیں، دل یہ ہوتا ہے ہماری مرضی کا فیصلہ ہو، جو ہماری مرضی کا فیصلہ کرے ہم اس کے تابع ہیں، نہیں تو ہم نے نہیں ماننا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں ہی آپ پڑھیں گے آیت نمبر 45 میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ ظالم ہے۔ یہ آگے مضمون آ رہے ہیں آیت نمبر 47 میں بھی سورۃ المائدہ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ نافرمان ہے۔ منافقین وہ اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی دیکھتے تھے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فتنے میں ڈالے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور کہا یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ ان کے دل پاک نہیں ہوتے، ان کو ہدایت نہیں ملتی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ کو برقرار رکھتے ہوئے ان پر احسان فرمایا، یعنی ان کو رکھ لیا، لیکن وہ اپنی خصلت سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ جب بنو قریظہ نے آپ سے جنگ کی تو آپ نے ان کے مردوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اور ان کے مال کو مسلمانوں میں تقسیم کیا، سوائے ان لوگوں کے جو پہلے ہی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے تھے، ان کو امن دیا، وہ اسلام لے آئے۔ پھر آپ نے مدینہ کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈال دے، جس کے دل میں رجوع نہیں ہے، توبہ استغفار نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ يحب المقسطین۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو اور بہت کھانے والے ہیں حرام کو، اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ پھیر لے، اور اگر تو ان سے منہ پھیر لے تو ہرگز تجھے کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے، اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سماعون للکذب، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا، اور دوسرا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ یہاں پر دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔
جھوٹ کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ مزید ہم جاسوس بن سکیں، منافق اور پختہ ہو جائیں۔ اور جھوٹ کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ جھوٹ مانے، اس کو قبول کریں۔ اکالون للسحت، یہ للسحتی اس کے لفظی معنی ہے مٹانا اور ہلاک کرنا۔ مراد ہے حرام مال۔ حرام مال وہ چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہر اس مال پر سحتن کا لفظ بولا جاتا ہے جس کے لینے میں عار ہو اور وہ خفیہ طور پر لیا جائے، جیسے رشوت، زانیہ کی اجرت احادیث میں آیا ہے، کتے کی کمائی، شراب کی کمائی، مردار کی قیمت، اس کو بھی سحتن کہا گیا ہے۔ سود، چوری کا مال اور جوئے سے کمایا ہوا مال بھی سحتن میں داخل ہے۔ یعنی یہ لوگ، ان کے خسائل اتنے برے کیوں ہیں؟ دو چیزوں کی وجہ سے۔ سننے میں جھوٹ سنتے ہیں اور کھانے میں حرام کھاتے ہیں۔ انسان حق سنے اور حلال کھائے تو منافق نہیں ہوتا۔ ان دو چیزوں میں خرابی ہے۔ ایک، جب غلط سنتے ہیں تو پھر تحریف بھی کرتے ہیں، کتاب کو بدلتے بھی ہیں۔ دوسرا، حرام کھاتے ہیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں انسان پر، بلکہ گندے ترین اثرات ہیں حرام کھانے کے۔ ایسے شخص کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا، جو حرام مال کھاتا ہے۔ اب جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہودیوں کی حیثیت محض ایک معاہد قوم کی تھی، جس سے معاہدہ ہوا ہو، جس کے ساتھ صلح سے رہنے کا معاہدہ تھا، اور وہ ذمہ یعنی اسلامی حکومت کی رعایا نہ تھے، معاہدہ ہوا تھا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی عدالت کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں اور چاہے انکار کر دیں۔ یہی اختیار اسلامی حکومت کو بھی ہے اگر اس کا معاہدہ کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ رہے ذمہ لوگ جو مسلمانوں کے ممالک میں رہتے ہیں جزیہ ٹیکس دے کر، ہے کافر، اگر وہ اپنے مقدمات اسلامی عدالت میں لائیں تو ان کا فیصلہ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ اختیار کا تعلق کس قوم کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو۔ ایک تو یہ رائے ہے، مگر بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ اختیار منسوخ ہے۔ اگر وہ فیصلہ لائیں تو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور اس کی ناسخ آیت انہوں نے جو بیان کی ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 بیان کی ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو نازل کر دیا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ دو مختلف آراء ہیں جو آپ نے لکھنی ہے۔ شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ باہمی حقوق اور وراثت میں اہل کتاب کا فیصلہ ان کے دین کے مطابق کیا جائے۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کے خواہش مند ہوں تو پھر اسی کے مطابق کر دیا جائے۔ اس تفصیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علماء کے درمیان یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہاں، اکثریت جو ہے وہ نسخ کی قائل ہے کہ یہ حکم اب منسوخ ہے، اب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ جب فیصلہ کرنا ہے عدل کے ساتھ کرنا ہے، دشمن قوم کو دیکھ کر ناانصافی نہیں کرنی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔
کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ عدل کرنا ہے، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لہٰذا حکم کیا ہے کہ انصاف کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور یہ واضح رہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں، اللہ کا بایاں ہاتھ نہیں ہوتا، دونوں دائیں ہاتھ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں انصاف کرتے ہیں، اور جن کے بھی وہ والی بنے ان میں وہ انصاف کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو اور بہت کھانے والے ہیں حرام۔ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ یا تو فیصلہ کر دیں یا اعراض کر لیں۔ اگر آپ اعراض کریں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جب بھی فیصلہ کرنا ہے انصاف والا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھ لیا سماعون للکذب، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ للسخطی سے مراد کون کون سا مال ہے، اور پھر تیسری چیز کہ جب فیصلے کے لیے وہ آئیں تو کیا کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے دو چیزیں تھیں۔ ایک، فیصلے کے لیے وہ قوم آتی ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو صورتحال چینج ہے۔ فیصلے کے لیے ذمہ ہے تو صورتحال بدل جائے گی۔ ذمہ لوگ اگر وہ اپنے مقدمات اسلامی عدالت میں لائیں گے تو فیصلہ کرنا ضروری ہوگا، اور جن کے ساتھ معاہدہ طے ہے، دو آراء کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اختیار ہے، آپ فیصلہ کر دیں یا نہ کریں، چاہیں تو انکار کر دیں، وہ آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا، اور اس کی ناسخ آیت یہ ہے کہ اب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ لے آئے ہیں فیصلہ آپ کے پاس، تو آپ فیصلہ کیجئے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ تجھے کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں۔ یہاں پر ان کی جہالت بتائی جا رہی ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ جو مقدمہ وہ آپ کے پاس لا رہے ہیں اس کا فیصلہ تورات میں بھی موجود ہے۔ جیسے زنا، اس کی حد تو موجود تھی، لیکن وہ آپ کے پاس مقدمہ کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ فیصلہ کچھ ہلکا ہو جائے۔ لیکن جب آپ کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو تورات کا ہے تو پھر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ نہ تو وہ تورات پر ایمان لاتے ہیں نہ آپ پر، اصل میں صرف اپنی خواہشات کے پجاری ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ بس دنیا حاصل ہو جائے، ہماری مرضی پوری ہو جائے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تورات میں موجود رجم کے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ جو لوگ رجم کرنے کے منکر ہیں، اگرچہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو ایسے لوگوں کا رد کرتی ہیں، مگر یہ آیت بڑی پختہ دلیل ہے اس بات کی کہ رجم جس کا حکم تورات میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا فیصلہ قرار دیا ہے۔ نہ تو رجم کرنا منسوخ ہوا ہے نہ اس کی کوئی تردید آئی ہے، لہٰذا وہ نافذ ہوگا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن میں بھی رجم کا ذکر موجود ہے، اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔